کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت 2 بچیاں تھیں، محلے کی بچیاں، اڑوس پڑوس کی، کوئی انصار کی برادری سے۔ آپ اس کو آج کے گانوں پر قیاس مت کیجیے، آج تو فحاشی عریانی کی باتیں ہوتی ہیں، آج جو گانے گائے جاتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، اس پہ فحش چیزیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، کبھی تو کفریات ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ پروفیشنل گانے والیاں جس طرح بے حیائیاں پھیلاتی ہیں، سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، اور جس طرح وہ تھرکتی اور ناچتی ہیں، یہ سب حرام ہے۔ لیکن پہلے یہ ایک حدیث ایسی ہے جو خوشی منانے کے حوالے سے ایک اور بات پر مشتمل ہے، اور وہ ہے گانا بجانا۔ گانا بجانا اس حوالے سے یہ حدیث آ رہی ہے جناب، تو یہ بھی سنیے ذرا۔ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدی حدثه عن عروة عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت 2 بچیاں تھیں، محلے کی بچیاں، اڑوس پڑوس کی، کوئی انصار کی برادری سے۔ تو میرے پاس 2 بچیاں آئی ہوئی تھیں، تغنیان، تو وہ گا رہی تھیں، تغنیان بغنائن، کوئی گانا، اور کون سا گانا؟ بغنائے بواس، بواس کا گانا گا رہے تھے۔ بواس کیا ہے؟ بواس جو ہے نا، یہ ان کی لڑائی ہے، انصار کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی، اوس و خزرج کے درمیان، بہت لمبی لڑائی ہوئی، 100 سال یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس میں جو ان کے کارنامے تھے، یہ اس کو شعر شاعری میں ڈھال کے پھر سناتے تھے، اپنے بڑوں کے کارناموں کو شاعری میں ڈھال کے سناتے۔ دیکھیں گانے کی نوعیت یہ ہے، آپ اس کو آج کے گانوں پر قیاس مت کیجیے، آج تو فحاشی عریانی کی باتیں ہوتی ہیں، آج جو گانے گائے جاتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، اس میں فحش چیزیں ہوتی ہیں، گندی باتیں ہوتی ہیں، کبھی تو کفریات ہوتے ہیں۔ ہندوستان وغیرہ سے جو گانے اکثر جو ہے وہ یہاں آتے ہیں، تو اس میں کفریات تک بھرے ہوتے ہیں، ان میں دیوی دیوتاؤں کی تعریفیں ہوتی ہیں، شرک کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے گانے گانا، ایسا کفر منہ سے نکالنا، اس سے آدمی کا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز، اور پھر یہ کہ فحش باتیں، عورتوں کی باتیں، غیر محرم عورتوں کی باتیں، جس سے کہ نفس کو بڑھاوا ملتا ہے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے برائی کی طرف مائل ہو، ایسے گانے حرام ہیں۔ یہاں جو گانا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا قومی ترانہ سنتے ہیں، جیسے آپ علامہ اقبال کی نظمیں سنتے ہیں۔ کون سی؟ وہ جو اقبال نے اپنی تاریخ کی باتیں کی ہیں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ سب چیزیں بہت ہیں ایسے اشعار صحابہ کرام کی شان میں۔ اب یہ گانا کب بنتا ہے؟ گانا اس وقت بنتا ہے جب ہم اس کو گنگنا کے پڑھیں، بس۔ ابھی تو یہ شعر تھا جو میں نے سنایا آپ کو، اب اگر میں اس کو گنگنانے لگوں تو یہ گانا بن جائے گا۔ تو یہ وہ گانا ہے جو گا رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنے جیسے بہادروں کے کارنامے بیان کر رہی ہیں بچیاں۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بغنائے بواسن فاضطجع علی الفراش، تو اب وہ بچیاں تو اپنا کام کر رہی تھیں، اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو آپ اپنے بچھونے پہ تشریف لے گئے اور لیٹ گئے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ یہ عید کا موقع تھا، آپ نے ان کو نہیں روکا، وہ گا رہی تھی آہستہ آہستہ، اور ناچ واچ بھی نہیں رہی تھی وہ وہاں۔ اور حدیث میں آتا ہے دوسری جگہ، وہ ایسی گلوکارائیں نہیں تھیں، جی ایسی عورتیں نہیں تھیں وہ بچیاں جو گلوکارائیں جیسے ہوتی ہیں کہ پروفیشنل ناچنے والی ہیں، نہ وہ ناچ رہی تھی نہ وہ پروفیشنل عورتوں کی طرح ایسا کر رہی تھی، وہ تو بڑی سادگی سے یہ چیز گنگنا رہی تھی۔ تو اب اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ پروفیشنل گانے والیاں جس طرح بے حیائیاں پھیلاتی ہیں، سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، اور جس طرح وہ تھرکتی اور ناچتی ہیں یہ سب حرام ہے، اور پھر ان کی آوازیں جو باہر جاتی ہیں نکلتی ہیں یہ سب منع ہے اسلام میں۔ اس لیے یہ بالکل جو ہے مختلف چیز ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس حدیث کو لے کے آج کل کے گانے ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ بڑا فتنہ ہے آج۔ کوئی بھی کسی بھی یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پہ کہیں بیٹھ کے وہ کہے گا جی یہ دیکھیں بخاری میں آیا گانا گاتے تھے لوگ، تو اس لیے اس ذہن کلیئر کیجئے بالکل۔ تو اب فَتَّجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچھونے پہ لیٹ گئے، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، اور آپ نے اپنا چہرہ پاک پھیر لیا دوسری طرف۔ وَدَخَلَ ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد وہاں پہنچے، فانتہرنی، تو انہوں نے یہ دیکھتے ہی مجھے ڈانٹا. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ڈانٹا کیونکہ ان کی بیٹی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے ڈانٹا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ کیا کام ہو رہا ہے، اور یہ کیا، یہ گانے والی بچیاں آئی ہوئی ہیں. وقال مزمارۃ الشیطان، اور انہوں نے فرمایا یہ شیطان کے آلات، شیطان کا آلہ گانے کا یہاں پر عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا یہ شیطان کا آلہ کس کو کہا آپ نے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف گا نہیں رہی تھیں بلکہ وہ کچھ بجا بھی رہی تھیں. جی ہاں. اب یہاں سے بھی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ آج بجنے بجانے کے بڑے آلات ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ بہت ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا جناب، جو بجانے کی چیز ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. یہ دف ہوتا تھا اس زمانے میں، دف ہوتا تھا، اور وہ بہت سادہ ایک ڈرم ٹائپ کا کہ دھم دھم آواز اس سے آتی، بس اس ٹائپ. وہ ایک طرف سے کھوکھلا ہوتا تھا اور ایک طرف سے بد ہوتا تھا، تو اس میں دھم دھم کر کے اس کو پیٹتے تھے. اس ٹائپ کا وہ ایک آلہ ہوتا تھا. باقی دونوں طرف سے اگر بجایا جائے تو وہ ڈھول ہوتا ہے، وہ حرام ہے. دونوں طرف سے بجایا جائے تو وہ ڈھول، وہ جیسے تالی نہیں ایسے پیٹی تو یہ حرام منع ہے، اور ایسے اگر پیٹی کسی وجہ سے تو یہ جائز ہے. فرق ہو گیا نا، ایسے پیٹنا تالی اس سے منع کیا گیا، یہ ناجائز ہے. اور پیچھے جیسے نماز میں عورتوں کے لیے کہا گیا اگر انہیں کوئی لقمہ دینا ہے عورتوں کو تو وہ ایسے کریں. مرد تو کہیں گے سبحان اللہ، تو عورت ایسے کریں، اس کی اجازت ہے. تو یہ جو دف ہے نا، یہ ایک طرف سے دھم دھم کر کے بولتا تھا. وہ ایسا کوئی چھوٹا سا دف لے کے آ گئیں اور اس کو انہوں نے دھم دھم کر کے بجانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے جنگ بواس کا جو گانا تھا وہ گانے لگ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا عمل دیکھا ان کے علم کے مطابق کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اور شاید یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے کیونکہ آپ سو رہے ہیں. حدیث میں آیا نا، آپ اس طرف منہ کر کے چہرہ پاک کو پھیر کے لیٹے ہوئے تھے. وہ سمجھے کہ حضور سو رہے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں سمجھ سکتے تھے کہ حضور اپنے سامنے کوئی غلط کام ہونے دیں گے. اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور سو رہے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فاقبلا، ہاں، مزمارۃ الشیطان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ ابوبکر صدیق ناراض ہو رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں. فوراً متوجہ ہوئے، فقال دعہما، حضور نے فرمایا ابوبکر ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو کرنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی عید ہے، آج ان کی عید ہے، ان کو خوشی منانے دو. فلما غفلا، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فلما غفلا، جب حضرت ابوبکر صدیق کی توجہ ہٹی تو غمزتہما، تو میں نے ان دونوں بچیوں کو اشارہ کیا، خرجتا، وہ دونوں نکل گئیں، چلی گئیں. یہ ہے جناب حدیث پوری. تو یہ جو میں نے عید کا ذکر کیا کہ آج ان کی عید ہے، یہ دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے، یہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں، مگر دوسری جگہ آپ نے فرمایا یہ ان کی عید ہے. تو یہ عید کی خوشی تھی اصل میں، اور امام بخاری بھی اسے کتاب العید میں اسی لیے لے کر آئے کیونکہ یہ عید کا موقع تھا. ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے یہ ایسی صورت میں اگر تھوڑی بہت خوشی اس طور پہ ہو، آج کل تو خیر لوگ اتنی خوشی پہ اکتفا نہیں کریں گے، ہاں اب تو بہت ایڈوانس ہو گیا اور بہت آگے نکل گیا معاملہ. اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے اندر آ نہیں سکتا. جی یہ بہت مشکل ہے، اور جو کچھ شریعت میں ہے وہ ہمارے ماحول میں وہ پنپ نہیں سکتا، اس کا رواج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پہ لوگوں کو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا ایسی سادی. ہاں البتہ ہم جیسے لوگ اور آپ میں سے جو دینداری اختیار کریں تو الحمدللہ ایسے لوگ ضرور ملیں گے کہ جو اپنے ماحول میں کم از کم بس یہ شعر ویر کہہ لیا اور اقبال کے جیسے اشعار پڑھ لیے، اور جیسے مسجدوں میں اور محفلوں میں حمد پڑھ لی گنگنا کے اور نعت پڑھ لی. تو یہ بھی ویسے ایک طبقہ ایسا الحمدللہ پیدا ہو رہا ہے مذہب کے زیر اثر کے، شادیوں میں اور دنیاوی فنکشنوں میں حمد و نعت کا سلسلہ اور میلاد کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے. تو وہ جو فنکشنوں والے لوگ ہیں نا، وہ
کم ہوں گے، ہو رہے ہیں انشاءاللہ، ہو رہے ہیں اور کم ہوں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ماحول کو بدلنا اور یہ باتیں پہنچانا، تو ایک دن آئے گا۔ ورنہ فنکشنوں میں بہت آؤٹ ہو گئے لوگ، بہو بیٹیوں کو باقاعدہ رقص کرا رہے ہیں اب سامنے لوگوں کے، غیر محرم لوگوں کے سامنے، اور اسی طرح باقاعدہ ویڈیوز بن رہی ہیں اور وہاں وہ لگی ہوئی ہیں، اسکرین وغیرہ لگا کے سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو۔ یہ بڑا خرابی جو ہے ہمارے ہاں عام ہو گئی ہے۔ لیکن جو لوگ دینی ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، میں ایسے لوگوں کی محفلوں میں الحمدللہ جاتا ہوں، بڑے بڑے مالدار لوگ، بزنس مین، کروڑ پتی، ارب پتی، شادی بیاہوں کے موقع۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسے ہی کوئی فیملی تھی، وہاں سے میں آیا، وہاں 2-3 پروگرام ان کے ہوئے۔ پہلا پروگرام ہی ان کا جو ہے وہ میلاد کا ہوا، اس میں نے بیان کیا، اور کوئی گانا وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا پروگرام پھر شادی کا، ولیمے کا، وہاں میں ہوا، اور ولیمہ انہوں نے اپنی شائن نشان کیا، بے شک اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے ویسی دعوت کی، مگر کوئی خلاف شرع چیز نہیں دیکھی میں نے، نہ خواتین اور مرد ایک ساتھ، نہ کوئی مکس گیدرنگ، کچھ نہیں، بالکل پورشن الگ، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، اور بہت بڑی فیملی ہے، مالدار تھے لوگ۔ اور آج جو ہے غریب غربا بھی جو ہیں وہ بڑے پھڑکتے ہیں بہت سے، اور وہ قرض لے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور مجھے تو بڑا وہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں بھائی کہ ایسی جگہ کہیں پہنچ گیا ہوں تو وہاں سے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں، یا اول تو جاتا نہیں ہو، پہنچ گیا تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے نکل آؤں جہاں اس طرح کا ماحول ہو۔ میں نے اپنے کئی قریبی لوگوں کے فنکشنوں، پروگراموں میں، یعنی شادی بیاہوں میں بائیکاٹ کیا، اور میں نہیں وہاں رہ سکا۔ تو بل پھر یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہے کہ ہم پھر جو چاہتے ہیں کہ ہم شریک ہوں تو وہ اس برائی کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ ختم ہو جائے گا، آپ آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے جانے سے کسی کے ماحول کی برائی رک رہی ہو، کہ وہ ہمیں بلانا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ پھر وہاں گانا بجانا اس کو روک دیں گے، تو پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم جائیں، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آ جاتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہ برائی رک جائے گی، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے پھر۔ تو بہرحال ہم سب مل کے یہ چیزیں کریں، اور رشتہ داروں میں آپس میں ان چیزوں کا ذہن بنائیں، تو یہ برائیاں ختم ہوں اور اچھے کام ہمارے یہاں عام ہو جائیں گے۔